قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے شہید کا درجہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے جو انسان اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے اس کے بارے میں مردہ ہونے کی بات مت کرو، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے یہاں زندہ ہیں اور پروردگار عالم کے یہاں سے اسے روحانی غذائیں ملتی رہتی ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے حدیث بھی پڑھ کر سنائی کہ جب عام انسانوں کی موت ہوتی ہے تو وہ انسان دوبارہ زندہ کیے جانے کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن جو انسان جو اللہ کا بندہ قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ بھیجا جائے، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ خواہش ظاہر ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے طبعی موت کے ذریعے سے یا شہادت کی بنیاد پر، وہ انسان دوبارہ اس دنیا میں لوٹ کر کے نہیں آتا ہے۔ یہ عادت اللہ جاری ہے، جو انسان بھی اس دنیا سے جائے گا وہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے۔ یہ بات اور ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کے راستے میں قتل کیے گئے ہوں یا شہید کیے گئے ہوں، ان کا رتبہ، ان کا درجہ اور ان کا مرتبہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ اعلیٰ اور اونچا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیتیں
اپنی جگہ مسلم ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑا فعال اور متحرک عالم دین تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو اکابر علماء کی جمعیت علماء کے کاموں کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور ماشاء اللہ ان کے خدمات پورے بیگو سرائے ہی نہیں بلکہ صوبہ سے لے کر کے مرکز تک اتنے خدمات ہیں کہ کوئی انسان اسے بھلا نہیں سکتا ہے یا اسے بلایا نہیں جا سکتا۔ اگر بیگو سرائے کے جمعیت علماء کے لوگ تاریخ لکھنا چاہیں تو مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیے بغیر وہ تاریخ نامکمل شمار کیا جائے۔ ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالاحد صاحب جو اب رحمت اللہ علیہ کہے جانے لگے ہیں، لوگوں نے چند شرپسند عناصر نے انہیں نشانہ بنایا اور نشانہ بنا کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایسی موت یقیناً علماء کرام اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ شہید نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم ضرور بھی ضرور ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ نصیب کریں گے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ موت ہر انسان کو آنی ہے، چاہے بستر پر موت آئے، میدان جنگ میں موت آئے، بیابان و جنگل میں موت آئے، موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ موت سے کسی انسان کو رستگاری نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، ان کی یہ سوچ بیکار اور فضول سوچ۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کیا ہے اس وقت متعینہ پر موت آنی ہی آنی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہ سوچنا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اس راستے سے آتے اس راستے سے نہیں آتے تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ اگر مگر کرنا یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا کام ہے جو اگر مگر کرواتا ہے۔ ان کی موت مقدر تھی، موت متعین تھی، موت آئی اور وہ اللہ کے دربار میں چلے گئے۔
تقدیر پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، منع فرمایا گیا ہے۔ ابھی جناب احمد صاحب جو مکھیا ہیں یا کہلاتے ہیں رجوڑا پنچایت کے، انہوں نے ایک بات کہی کہ دعا کرنے کی بنیاد پر تقدیر بدل جاتی ہے یا بدل جاتی یا بدل جائے گی، اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا ہے۔ تقدیر نہیں بدلتی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ مفسرین اور محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اگر تقدیر کو بدلنا ہوتا تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو بدل دیتی، لیکن تقدیر بدلتی نہیں ہے، اس لیے دعا کے ذریعے سے بھی تقدیر نہیں بدلے گی۔ یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس موضوع پر زیادہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم دعا کر دیں تو اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی چیز بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک تقدیر مبرم ہے، ایک معلق ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ کسی چیز کے اوپر اللہ نے معلق کر رکھا ہے، وہ ایک دوسری چیز۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مولانا عبدالاحد رحمت اللہ علیہ کی موت گولیوں کے ذریعے سے ہونی تھی، وہ ہو گئی، لیکن یہ ایک بڑا حادثہ ہے اور بڑا حادثہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے لیے درس عبرت بھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ عبرت اور نصیحت کون تھے؟ مسرور صاحب، مقبول صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی اور یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے کہی ہے۔ کیا کہی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور آپس میں انتشار پیدا مت کرو، آپس میں بٹنے اور متفرق ہونے کی کوشش مت کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم آپس میں بٹو گے، آپس میں انتشار پیدا کرو گے، جب تم ایک دوسرے سے متفرق ہو جاؤ گے، الگ تھلگ ہو جاؤ گے، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تاکید کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ آپسی انتشار اور آپسی اختلاف کو بھلاؤ، وہ تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ اور اگر اختلاف برقرار رہا، انتشار باقی رہا، تو تمہارے معاملات میں
تمہاری چیزوں میں کوئی دخل اندازی کرنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا، جس کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج حضرت مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن کسی ملزم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ جناب مقبول صاحب جاتے جاتے کہہ گئے اور اپنی داستان سنا گئے کہ ہم نے اپنے گاؤں میں ایسا کیا، ایسا ہوا۔ بلا شبہ آپ نے اپنے گاؤں کے لیے ایسا کیا، ایسا ہوا۔ آپ نے حضرت مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ اپنی سیاسی دباؤ کی بنیاد پر ایک ایس پی، ڈی ایس پی اور ڈی ایم کے اوپر دباؤ ڈال کر ملزم کو گرفتار نہیں کروا سکتے؟ پرشاسن، پولیس والے یقیناً یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ملزم کو چند گھنٹوں میں وہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ مقبول صاحب جاتے جاتے کہہ گئے کہ اس کیس کو اصل میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جس کی بنیاد پر یہ کیس ٹھنڈ بستے میں پڑتا جا رہا ہے۔ میں نے رات ہی مولانا عبدالواحد صاحب سے کہا تھا کہ چاہے گاؤں کے بڑے لوگ ہوں، چاہے سیاست میں شریک آدمی ہو، آپ کے اس کیس کو دبانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ آج زمانہ احتجاج کا ہے، ہم کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، ہم شور ہنگامہ نہیں مچائیں گے، ہم کسی چیزوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم کسی آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں دیں گے، لیکن احتجاج کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا حق ہے۔ آئین نے ہمیں حق دیا ہے اپنے حق کو لڑ کر حاصل کرنے کے لیے۔ آج مطالبہ ہونا چاہیے جلد سے جلد مجرم کے گرفتاری کا۔ آج مطالبہ ہونا چاہیے، ان کے 6 بچے یتیم ہوئے، ان کی اہلیہ بیوہ ہوئی، اگر کوئی آدمی کسی کو ٹرک کے ذریعے سے کچل دیتا ہے، اسے حکومت 50 لاکھ کا معاوضہ دیتی ہے۔ مولانا تھے اس لیے احتجاج نہیں کیا گیا، یہ کون سا مطلب ہوا؟ مولانا ایک انسان تھے، اللہ کے ایک بندے تھے، اللہ کے نبی کی ایک امت تھی، ان کا بھی حق تھا کہ ان کے لیے احتجاج کیا جاتا۔ ناحق بے قصور ظلماً اسے مارا گیا ہے، اسے روک کر کے اس کے گلا کو دبایا گیا ہے، اسے گولی مار کر کے اسے شہید کیا گیا ہے۔ ان کا حق ہے، ہمارا اور آپ کا حق ہے کہ ہم احتجاج کرتے اور یہ بات حکومت تک پہنچائی جاتی اور ان سے مطالبہ کرتے کہ ان کے بچوں کو بھی 10 لاکھ روپے دیے جائیں اور ان کی بیوہ کے لیے اس کی سرکاری نوکری کا انتظام کیا جائے۔ آج برادران وطن کے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے، ان کے سارے رشتہ دار
چاہے دوست ہو یا دشمن ہو، ان کے محلے کے لوگ سڑکوں کے اوپر آ کر کے مظاہرہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ بھی پورا ہوتا ہے اور ملزم کی گرفتاری بھی ہوتی ہے۔ یہ بات اور ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس سورس نہیں کہ ہم اس کے اوپر دباؤ ڈلوا سکیں، ہم پیسے خرچ کر سکیں، لیکن ہم مظاہرہ تو کر سکتے ہیں، ہم احتجاج درج کرا سکتے ہیں، ہم اپنی بات اپنی حکومت تک پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی کی حکومت ہو۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کی رعایا ہیں۔ اگر آج ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہماری پکڑ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے تو ہماری حکومت کیوں نہیں سنے گی؟ سنتی ہے، سنانے والا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو مل کر کے کوشش کرنی چاہیے، ڈی ایم کے پاس میمورنڈم ہم لوگوں کو پیش کرنا چاہیے، ایس پی اور ڈی ایس پی سے مل کر کے اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اگر یہاں سے بات نہیں بنتی ہے تو بات اوپر تک پہنچانی چاہیے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد یہ سارے معاملے ختم ہو جائیں گے، لوگ یہ کہتے چلے جائیں گے کہ ہاں میں کوشش کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، لیکن ان کی بات سے یہ پتا چلا کہ اس کیس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا ان کے بھائیوں سے کہ اس کیس کو مضبوطی کے ساتھ لڑنے کی کوشش کریں، اس کیس کو لڑنے کی ضرورت ہے، اور ہم لوگوں کو بھی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ جناب مولانا خالد صاحب جو جمعیت علماء بیگو سرائے کے صدر ہیں، وہ بھی یہاں تشریف موجود ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا۔ میں نے تو آج چاہا تھا کہ ملاقات ہو، میمورنڈم تیار کیا جائے اور سب مل کر کے ڈی ایم کو دیا جائے، لیکن مجھے آنے میں دیر ہوا، مولانا کو آنے میں دیر ہوئی، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ میمورنڈم تیار کر کے گاؤں کے کچھ حضرات مل کر کے جائیں ڈی ایم کے پاس اور ان کے سامنے اپنا احتجاج درج کرائیں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ، ہمارے چچا کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے، اور یہ کوئی حادثہ چوری کا نہیں ہے۔ اگر چوری کا معاملہ ہوتا تو موبائل کیوں واپس کر دیا؟ اگر چوری کا معاملہ ہوتا تو موبائل واپس کیوں کیا؟ یہ یقیناً اندرونی خلش ہے، اس اندرونی خلش کی بنیاد پر ایسے حادثات پیش آئے۔ اسی لیے حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دعوت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند نے ہیٹ کرائم کے نام سے ایک شعبہ قائم کیا ہے۔ ان کا کہنا اور ماننا ہے کہ اگر کسی طبقے کے ساتھ، چاہے وہ چھوٹا طبقہ ہو یا بڑا طبقہ ہو، ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اسے میڈیا والے ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے، یہ جائے کہ اس کے معاملے کو اٹھایا جائے۔ انہوں نے ہیٹ کرائم کا شعبہ قائم کر کے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ملک کے کسی حصے میں بھی اگر کوئی حادثہ پیش آئے، جیسا کہ مولانا عبد المجید نے کہا، کوئی ایک تھپڑ بھی اگر مارتا ہے تو وہ جمعیت علماء کے آفس میں اس کی اطلاع دی جائے، تاکہ وہ ہیٹ کرائم کے ذریعے سے ان چیزوں کو جمع کر کے عالمی ادارے کے اندر اسے پیش کیا جائے گا، تاکہ عالمی ادارے میں یہ پتہ چلے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔
آج عالمی اداروں میں مسلمانوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. دلت کا ہے, نچلے طبقے کا ریکارڈ موجود ہے, اونچے طبقے کا ریکارڈ موجود ہے کہ ان کے ساتھ ایسا حادثہ فلاں ملک میں, فلاں صوبے میں, فلاں ضلع میں پیش آیا ہے. مسلمانوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے وہ ریکارڈ تیار کیا جائے. کوئی حادثہ پیش آئے اس کی اطلاع دی جائے, ضلع میں بھی اس کی اطلاع دی جائے. ضلع والے کو چاہیے صوبہ میں دے, اور صوبہ والوں کو چاہیے کہ مرکز میں اس کی اطلاع دی جائے کہ یہاں اس موقع پر فلاں کے ساتھ یہ حادثہ اس سال میں پیش آیا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا حادثہ نہیں ہے. آج مولانا عبدالاحد صاحب کے بچے یتیم ہوئے, ان کی بیوی بیوہ ہوئی. کل ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی یہی حادثات پیش آ سکتے ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور جب ہمارے اور آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے گا تو لوگ پھر اسے دبانے کی کوشش کریں گے, پھر اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہمارا حال تو اور بگڑتا چلا جائے گا. یقیناً اجتماعیت کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے, اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اجتماعیت کے ساتھ, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, قانونی دائرے میں رہ کر کے یہ لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, المومن القوی خیر